اب میں کنیکٹیوٹی کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ بڑے محتاط رہے ہیں سارے ٹور کے دوران. شروع میں لگ رہا تھا کہ جیسے جو بھارتی وزیر خارجہ کا آنا ہے اور بڑے جو ہے محتاط انداز میں لگتا تھا کہ کچھ اب دونوں ملکوں کے درمیان اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہوگا، لیکن جس طرح کا جیسچر پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کو دیا، گو کہ جب بلاول وہاں پہ گئے تھے تو سفارتی آداب کے برخلاف جو ہے ہمیں جیسچر ملا تھا انڈیا کے اندر، لیکن پاکستان نے ایک اچھا جیسچر دیا. پرائم منسٹر نے ان کو اچھے طریقے سے ریسیو کیا، اور آج جو زورانے پر وزیر خارجہ کی اور اسحاق ڈار کی اور بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی، اور پھر جاتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کا جو ہے ایک اچھے انداز میں جاتے ہوئے ایک شکریہ ادا کیا، تو یہ ایک اچھی جو ہے اس کی جسے کہتے ہیں کہ اس پورے کانفرنس میں ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ دو ملک جو آپس میں صرف تنظیم کی حد تک بات چیت کو لے کے چل رہے تھے، ان کے درمیان کچھ تھوڑی سی بہتری نظر آئی اس ساری ایکسرسائز کے دوران. پاکستان نے سفارتی طور پہ تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی اچیومنٹ کی ہے، پہلا مائل سٹون انہوں نے عبور کیا ہے. نیکسٹ جو ان کا ٹارگٹ ہیڈ آف اسٹیٹس ہی ہے، جو یقیناً 2026 کی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں وہ ہیڈ آف اسٹیٹس کو پاکستان میں لانے میں کامیاب ہو جائے، اور لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گا. دوسری جہاں تک اعلامیہ کی بات ہے تو اعلامیہ بڑا جو ان کا ایجنڈا ہے ایس سی او کا اس سے باہر نہیں ہے. وہی ٹریڈ کی بات ہوئی ہے، قومی مفادات کی بات ہوئی ہے، موسمیاتی تبدیلی کی بات ہوئی ہے، غربت کے خاتمے کی بات ہوئی ہے. اس پورے اعلامیے کے اندر کوئی جو علاقائی سلامتی جو اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے تو اس میں ایسی کوئی کنٹروورشل چیز شامل نہیں ہے. بڑا روایتی سا اعلامیہ ہے، اور ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جو ایران کے ساتھ معاملات ہیں، اس پہ جنگ کی صورتحال مسئلہ تھا، اس حوالے سے کوئی چیز ہو، لیکن اس میں کوئی انٹرنیشنل ایشوز کو ٹچ نہیں کیا گیا. دوسری آج صرف پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہے افغانستان کے سے جو ٹیررزم پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور کسی بھی ملک کی سرزمین جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس پہ پرائم منسٹر نے بات کی، اور ہمیں وہ ریفلیکٹ بھی کرتی ہوئی نظر آئی اس اعلامیے کے اندر. تو ایک اچھی سفارتی کوشش تھی، اور ایک اچھے طریقے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے پاکستان نے اس کو انجام دیا، اور تمام مہمان جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا. ٹھیک. اور زنیرہ یہ بہت اہم نقطہ عادل صاحب نے بتایا کہ افغانستان کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہو تو اس کو روکو. اور ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جب روکنے کی یا مدد مانگنے کی بات کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے، اور پھر یہ جواب ملتا ہے کہ کلیکٹیو پریشر دیا جائے افغانستان کے اوپر کہ وہ یہ نہ کرے. آپ کو لگتا ہے کہ سمٹ کے بعد وہ کلیکٹیو پریشر جنریٹ ہوگا؟ اتنی پاورفل نیریٹو سیٹ کر دیا ہے ہم نے اس کے بعد. ایک تو آلریڈی افغانستان کا جو ایک سٹیٹس ہے ان دا ورلڈ وہ ایک لیجٹیمیٹ اسٹیٹ کا اس وقت نہیں ہے ان کی گورنمنٹ کی وجہ سے، اور جب یہ لیجٹیمیسی کا فقدان ہوتا ہے تو میری کئی ایکسپرٹس سے جن سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی ممالک تو ان کے ساتھ خط و کتابت بھی نہیں کرتے، وہ اس حد تک کیئرفل ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرڈر کے اگینسٹ نہیں جانا. تو افغانستان جب تک خود پوسچرنگ ایسی نہیں کرے گا، اس کو شو نہیں کرائے گا ول کو کہ وہ ورلڈ آرڈر میں ریکگنائز ہونے میں انٹرسٹڈ ہے، اور جب تک اس کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتی تب تک اس کے اوپر پریشر ایزرٹ کرنا بھی اتنا پاسبل نہیں ہے. وائی؟ بیکاز اٹس اے ٹرائبل سوسائٹی، اٹس اے ویری ڈفرینٹ سوسائٹی. اپیرنٹلی دے ڈونٹ کیئر کہ ان کو اتنا زیادہ کوئی ریکگنائز کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اگر P5 کی ہی بات کر لیں تو ویسٹ اگر نہیں ریکگنائز کر رہا تو اس میں سے جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ تو کر رہا ہے ریکگنائز، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اپنے دفاتر تو کھول لیے ہیں، صرف آفیشلی ورلڈ آرڈر کے ساتھ چل رہے ہیں وہ، اور انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ورلڈ فورم کے اوپر جا کے.
لیکن کنیکٹیوٹی میں بھی انگیج ہو گئے ہیں, وہاں ریلوے ٹریکس بھی ہیں, کسی حد تک ٹریڈ بھی شروع ہو رہی ہے. پھر ان کا خیال شاید یہ ہے کہ بیکاز دے آر دا ہب آف نیچرل ریسورسز, اور اس وجہ سے وہاں پہ آنا ہی پڑے گا انویسٹر کو, چائنا سے بھی, رشیا سے بھی, اور جگہوں سے. تو شاید وہ اس چیز میں بہت اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ ایک سپر پاور کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے ایسٹس بھی ڈی فریز ہوں گے اور ہمیں ریکگنائز بھی کرنا پڑے گا. سو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن. بہت ہی اچھا ہوتا اگر وہاں کوئی ایسی گورنمنٹ ہو, یا ابھی جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ ان کی لیجیٹیمیسی از اے بگ بیریئر, کہ وہ ایس سی او جیسی یا کسی بھی ریجنل یا انٹرنیشنل فورم کا حصہ نہیں بن سکتے, اور اس کے لیے دے نیڈ ٹو ایکچولی پروو اٹ. وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا. وی آل نو کہ یو این میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آئی ایس کے پی کی پریزنس ہے, ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے, مجید بریگیڈ وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے. تو اس صورتحال میں جب تک ریجنل سیکیورٹی انشور نہیں ہوتی, پرائم منسٹر نے رائٹلی سٹارٹ وہیں سے لیا, بالکل صحیح بات ہے, تب تک آپ کنیکٹیوٹی اور ڈیولپمنٹ کی طرف کیسے جائیں گے؟ اٹس اے بگ کوسچن مارک. بالکل. اور ڈاکٹر حسان صاحب, جو میرا پرائم کوسچن ہے اس پہ آنے سے پہلے میں یہی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو افغانستان والے سے پاکستان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کیا کہ ڈپلومیٹکلی افغانستان ہمیں سپورٹ کرے یا ہم اس کو سپورٹ کریں, اور اس پوائنٹ آف ویو پہ آنے کے لیے پاکستان نے بہت وقت لیا ہے اور سفارتی طور پہ بہت چانسز دیے افغانستان کو کہ شاید اب کوئی جارحیت نہ ہو, یا اب کوئی سخت بیان نہ آئے, یا اب کوئی ایسی بات ہو جس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ شو ہو. جو اب پاکستان نے کہا ہے اس کے بعد ہمیں بالکل افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک سمپتھی یا ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں, ڈپلومیسی کی ضرورت آپ کو ہمیشہ رہتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈپلومیسی کے بغیر ایک آرڈر میں رہ سکیں. آپ کے نیبرز ہیں, آپ کے ساتھ ان کا تجارتی تعلق تو ہے ہی, نیچرلی ایگری بیس پروڈکٹس ہیں, ادروائز بھی آپ کے آنا جانا ہے, لوگوں کی ریلیشن شپس ہیں وہاں پہ. لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ایڈریس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آئی تھنک وی شوڈ لرن فرام چائنا, اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکنامک انٹیگریشن کی طرف لے کے جائیں. آپ دیکھیں اس وقت ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو کہ نہ کہ صرف انٹر کنیکٹڈ ہے بلکہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, اور یہ ڈیپینڈنسی اگر آپ بڑھا سکتے ہیں کسی طرح افغانستان کے ساتھ تو نیچرلی اکنامک فرنٹ پہ آپ کو لے کے جانا پڑے گا. اور اس کے اندر جو ہمارے پاس بہت ہی اچھا ایک سلوشن ہے وہ ہمیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے ملتا ہے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ چائنا کی پارٹیسپیشن سے ملتا ہے. آئی تھنک چائنا کو ہمیں انوالو کرنا پڑے گا. چائنا اس وقت افغانستان کے اندر لیکن ڈاکٹر حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی یہ پوائنٹ مینشن ہوا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے ملٹی لیٹرل فورم ہے تو بائیلیٹرل ڈسکشنز نہیں ہوں گی, سائڈ لائنز پہ شاید ہوں گی, لیکن یہی تو ایشو ہے کہ چائنا انڈیا کا ایشو سالو کروائیں, انڈیا پاکستان کا ایشو سالو کروائیں, پھر جا کے داخلی مسائل ختم ہوں, پھر جا کے ایک متفقہ شیئرڈ ویژن ہمیں ملے. تو وہ بائیلیٹرل ایشوز ختم کیے بغیر ہم کیسے اس عالمگیریت کو ختم کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ دیکھیں ہمارے پاس سب سے اچھے اگزامپل انڈیا اور چائنا کی ہے. کیا ان کے آپس میں کانفلکٹ نہیں ہے, اور کیا ان کا آپس میں ٹریڈ نہیں ہے؟ جب لداخ کے اوپر انسیڈنٹس چل رہے تھے تو اس وقت بھی چائنا اور انڈیا کے درمیان $79 بلین کا ٹریڈ تھا, جس میں 59 چائنا کی طرف تھا. سو آئی تھنک کہ یہ چیزیں اپنی جگہ رہتی ہیں. ہمیں اس وقت اپنی جغرافی, اپنی ہیومن ریسورس اور اپنی ریجنل انٹیگریشن کو فردر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہے, میں یہ نہیں کہ سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے نیچرلی اس وقت سی پیک اویلیبل ہے تو اس کو ہم لیوریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیرک کی ہے. کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایس سی او کے کانفرنس میں آج جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں انڈیا موجود تھا, اور وہ انڈیا نیچرلی پاکستان کو یہ چانس نہیں دینا چاہتا تھا کہ بالکل یہ اوور ویلم کر لے اور انڈیا غیر حاضر رہے, تو اسی لیے انہوں نے اپنے فارن منسٹر کو ہی بھیجا. آئی تھنک ہمیں جو ہے ڈپلومیسی کو اور اکنامک ڈپلومیسی کو بہت پیپل ٹو پیپل انٹریکشن کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہمیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ افغانستان کو کسی طرح بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے فورم کے اندر لائیں تاکہ وہ بھی ایک سینس پریویل کر سکیں. نیچرلی ان کے بھی غربت کے ایشوز ہیں, ان کے بھی بہت سارے